فائنلی بلال لیلا کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے طلاق دینے والا ہے۔ بلال جو گھر سے تو یہی سوچ کے نکلا تھا کہ اپنا مقصد اور کامیابی حاصل کیے بغیر گھر واپس نہیں لوٹے گا، لیکن جب اسے اپنے چچا کے انتقال کا پتہ چلتا ہے تو اسے بیچ راستے واپس لوٹنا ہی پڑتا ہے۔ اب کسی اور کو اس بات کی خبر ہو یا نہ ہو، لیکن لیلا کو یہ دکھ اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے کہ اس کا باپ اس کی باتیں اور طعنے برداشت نہیں کر سکا، تبھی تو اس دنیا سے ہی چلا گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ لیلا کا باپ جب لیلا کی باتیں سنتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، بلال جیسے جاہل گوار کے ساتھ صرف دولت جائیداد کی لالچ میں آپ نے میری شادی کروا دی، یہ بھی نہیں سوچا کہ میری بیٹی کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیلا کا باپ یہ سب طعنے برداشت نہیں کر سکا، اسی لیے اسلام آباد پہنچتے ہی اسے ہارٹ اٹیک آیا اور ڈیتھ ہو گئی۔ اب چونکہ لیلا اور باقی سب گھر والوں کو سلمان صاحب کی ڈیتھ کا ویسے بھی 3 دن بعد پتہ چلتا ہے، تو باڈی کی حالت اس قدر خراب ہو چکی ہے کہ اسلام آباد میں ہی کفن دفن کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایمان کو گھر کی ملازموں سے پتہ چلتا ہے کہ لیلا کے فادر کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ سب گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ بالآخر بار بار کوشش کے بعد زارا کے ساتھ ایمان کا رابطہ ہو جاتا ہے، تو ایمان زارا سے یہی گلہ کرتی ہے کہ آپ سب لوگ اسلام آباد چلے گئے اور مجھے بتایا تک نہیں۔ تو زارا کو ایمان ویسے ہی بہت بری لگتی ہے، اور اس کی یہ بات سن کے تو اسے مزید غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے ایمان کو سنا ہی دیتی ہے کہ یہاں سب پکنک منانے نہیں آئے، سوگ منا رہے ہیں۔ ایسے میں تم سے کانٹیکٹ کی نہ تو کسی کے پاس فرصت تھی اور نہ ہی کسی کو خیال آیا۔ لیکن ادھر تیمور جو ونڈو کے پار سے زارا کو کسی سے فون پر باتیں کرتے دیکھ لیتا ہے، اور یہ بھی نوٹ کرتا ہے کہ زارا کے چہرے کے زاویے کافی بگڑے ہوئے ہیں، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ زارا جس کسی سے بھی بات کر رہی ہے کافی غصے میں ہے۔ تو تیمور، جس کے دماغ پہ ویسے بھی ہر وقت ایمان چھائی رہتی ہے، فوراً خیال آتا ہے کہ کہیں زارا ایمان سے تو بات نہیں کر رہی۔ ادھر بلال چونکہ اسلام آباد ہی ہے، تو اسے بھی تایا کے انتقال کی خبر ملتی ہے، تو اسے بھی صدمے کا جھٹکا لگتا ہے۔ اپنی تائی امی سے کہتا ہے کہ تایا، ابو اتنے کمزور دل تو نہیں تھے کہ کسی بات کو دل پہ لگائیں اور اس دنیا سے ہی چلے جائیں۔ لیکن تائی بھی رونے لگتی ہے اور بلال سے کہتی ہے کہ اگر اس کا نرم دل ہوتا تو کم سے کم اس طرح اچانک دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کا تو ایک بار سوچ لیتا۔ بلال جو واپس آنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اس غم کے موقع پہ اسے رہا نہیں جاتا، تبھی وہاں پہنچ جاتا ہے، سبھی لوگوں سے تعزیت کرتا ہے۔ لیکن جب لیلا سے تعزیت کرنے اس کے کمرے میں جاتا ہے تو پتہ نہیں بلال کو دیکھتے ساتھ ہی لیلا کو یکدم اتنا غصہ کیوں آتا ہے، کیونکہ جب بلال لیلا سے کہتا ہے کہ مجھے تایا ابو کے انتقال کا بہت افسوس ہوا، میں تم سے تعزیت کرنا چاہتا تھا، تو لیلا بھڑک اٹھتی ہے اور بلال سے کہتی ہے کہ تم خود کو سمجھتے کیا ہو اور تمہاری تعزیت کی ضرورت کسے ہے، آخر تم میرے لگتے ہی کیا ہو۔ تو بلال لیلا کی بات سن کے کہتا ہے کہ بھلے ہی تم مجھے کچھ سمجھتی ہو یا نہ سمجھتی ہو لیلا، لیکن دنیا کی نظروں میں تو۔ لیکن لیلا بلال کی بات مکمل کیے بغیر ہی اسے ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دنیا کی نظروں میں بھی تم محض ذلت ہو، شرمندگی ہو، نہ صرف میرے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے۔ اور پھر منہ موڑ کے بلال کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب لیلا کا رخ شیشے کی طرف ہوتا ہے۔ بلال لیلا کو سمجھانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، لیلا کے قریب جاتا ہے، تو لیلا آئینے میں دیکھ کے بلال سے کہتی ہے کہ ذرا غور سے دیکھو خود کو اور پھر مجھ کو، کیا ہمارا کوئی جوڑ ہے؟ تمہیں سب کچھ مس میچ نہیں لگ رہا؟ اب یہ مت کہنا کہ تم ایسا نہیں سوچتے۔ لیلا کا دل بلال کے لیے نرم تو ضرور ہوا تھا، لیکن اب اندر ہی اندر اسے یہ گلٹ کھائے جاتا ہے کہ سارے فساد کی جڑ یہی بلال ہے۔ اگر یہ مجھ سے شادی سے انکار کر دیتا تو آج شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اسی بلال پہ ترس کھا کے میں نے اپنے باپ کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہ آج اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ تو اب لیلا ایک دفعہ پھر بلال سے نفرت کرنے لگے گی، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ یہ بلال عزت، محبت اور ہمدردی ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ اور لیلا کے باپ کے انتقال پہ جب تیمور اپنا ہاتھ لیلا کی طرف بڑھاتا ہے اور مان بھری نظروں سے لیلا کو دیکھتا ہے،
تو لیلا کا دل وہیں پگھل جاتا ہے۔ امید کی کرن نظر آتی ہے کہ وہ سمپیتھی کارڈ کھیل کے تیمور کے دل میں شاید اپنے لیے جگہ بنا سکتی ہے، لیکن تیمور کے دل اور زندگی میں جگہ بنانے سے پہلے اس بلال سے اپنی جان چھڑانا بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف ایمان ہے جو بیوقوفی کی انتہا کرنے والی ہے۔ اب اسے شک بھی ہے کہ تیمور کی انٹینشنز کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس کی نظر کافی گندی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خود ہی تیمور کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسنے والی ہے۔ پہلے تو اداسی میں آہت کو ہی کال کرتی ہے تاکہ اس کے باپ کے انتقال کا افسوس کر سکے، ساتھ ہی گلہ کرتی ہے کہ تم نے تو بالکل ہی غیروں جیسا سلوک کیا، کم سے کم تم مجھے کال کر کے بتا تو سکتے تھے۔ لیکن آہت ایمان سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، تو ایمان بھی سوچ لیتی ہے کہ اب اس آہت کو تو مزہ چکھا کے رہوں گی۔ اسی لیے جب سب لوگ کراچی واپس آتے ہیں تو تیمور کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھتی ہے، اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور تو اور اسے باتوں باتوں میں سنا ہی دیتی ہے کہ انسان کو جب موقع ملے تو اسے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ تیمور ایمان کی اس باتوں کا کچھ اور ہی مطلب لیتا ہے اور اسے یہی لگتا ہے کہ شاید ایمان کو احساس ہو چکا ہے کہ میرے دل میں اس کے لیے کچھ اور ہی فیلنگز ہیں، اور ایمان نے ان فیلنگز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ اب ایمان اپنے کمرے میں جاتی ہے تو تیمور اس سے کچھ بات کرنے کے لیے اس کے دروازے پہ نوک کرتا ہے، تو یہاں ایمان بیوقوفی کی انتہا کر دیتی ہے۔ دروازہ کھولتے ساتھ ہی تیمور کو بازو سے پکڑتی ہے اور کھینچ کے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے۔ یوں تیمور کی غلط فہمیاں مزید بڑھ جاتی ہیں کہ شاید ایمان کو تیمور کی انٹینشنز کا پتہ چل چکا ہے، وہ محض تیمور کی طرف سے اظہار کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی تیمور اپنا دل اس کے سامنے کھول کے رکھے گا، ایمان بھی تیمور سے اپنی محبت کا اظہار کر دے گی۔ لیکن اب یہ معاملہ کافی بگڑنے والا ہے، کیونکہ تیمور جب ایمان کے کمرے میں ہوتا ہے تو اتفاق سے زارا بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، اور تیمور ایمان کے واش روم سے فریش ہو کے نکلتا ہے، جس پہ زارا کو خاصی تشویش ہوتی ہے کہ آخر تیمور کا ایمان کے کمرے میں کیا کام؟ جبکہ ایمان کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کے تو زارا کے تن بدن میں مزید آگ لگتی ہے، اور اس کا شک بھی یقین میں بدل جاتا ہے کہ ہو نہ ہو ایمان اور تیمور میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ لیکن تیمور زارا کو لے کے اپنے کمرے میں جاتا ہے تو اس کا موڈ آف دیکھ کے تیمور اپنا موڈ مزید آف کر لیتا ہے اور زارا کو ہی مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ اگر تم اس کمرے میں آ ہی گئی تھی تو کم سے کم اپنا موڈ بھی اچھا رکھ لیتی۔ خیر، اب اس ایمان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ وہ شاید معصومیت میں تیمور کے زیادہ نزدیک ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے دل میں تو کہیں نہ کہیں یہی چل رہا ہے کہ تیمور مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہے۔ لیکن تیمور اب ایمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا کہ اس ایمان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ دوسری طرف بلال بھی لیلا کی خواہش پوری کرتے ہوئے اسے فائنلی طلاق دینے کا فیصلہ کر لے گا۔ اب لیلا تو بہت خوش ہوگی کہ شاید تیمور کو حاصل کرنے سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن جب لیلا کو بھی پتہ چلے گا کہ تیمور اور ایمان کے درمیان کچھ چل رہا ہے تو اس کے بھی تن بدن میں ٹھیک اسی طرح سے آگ لگے گی جیسا کہ زارا کو لگی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس تو لیلا کو تب ہوگا جب بلال اپنا CSS کلیئر کرنے کے بعد اور پوسٹ پہ اپوائنٹ ہونے کے بعد واپس آئے گا ایک بڑے افسر کے روپ میں، اور سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے کہ سب گھر والوں کو جلد سے جلد پتہ چل جائے کہ بلال، جسے سب لوگ ان پڑھ جاہل سمجھ رہے ہیں، دراصل CSS ٹاپر ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔